بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علوی سادات خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا، جو عجم شہر میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں عطا کی تھیں، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اہل و عیال کو اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگ دستی نے آ گھیرا۔ چنانچہ وہ بیوہ علویہ عورت اپنی لڑکیوں کو ساتھ لے کر کسی دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعن و تشنیع سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بہت سردی کے موسم میں ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئی تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پر ہوا۔ ایک جماعت ایک مسلمان کے پاس جمع تھی اور وہ شیخ البلاد تھا، یعنی اس شہر کا میئر، اور دوسری جماعت ایک مجوسی کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے غیر آباد مسجد میں بٹھایا ہے، اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، کوئی گواہ لاؤ میرے پاس کہ واقعی تو علوی خاندان کی عورت ہے۔ اس نے کہا، میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ اس شیخ البلد نے منہ موڑ لیا۔ وہ عورت شکستہ دل ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ اس مجوسی آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا سنایا۔ وہ مجوسی فوراً اٹھا اور اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو ماہ لڑکیوں کے میرے مکان پر لے اور پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی، شیخ البلد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل ہے سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان کے یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، شیخ البلد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس گواہ لاؤ کہ تو واقعی مسلمان ہے۔ وہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لاؤ، واقعی تو علویہ عورت ہے، سو اس طرح تو بھی گواہ لیا میرے پاس کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت غمزدہ پریشان تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت مجوسی کے پاس ہے، اس نے آدمی کو بھیجا کہ مجوسی میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں ماں لڑکیوں کے۔ اس نے کہا، یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلا شبہ بہت برکات حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے 1000 دینار لے لو اور ان کو مجھے دے دو۔ اس نے جواب دیا، یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ مجوسی نے کہا، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے دیکھا ہے وہ میرے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم، جب تک میں اور میرے اہل و عیال تمام کے تمام اس علویہ کے ہاتھ پر مسلمان نہیں ہوئے، رات کو میں سویا نہیں تھا۔ میں نے خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت علویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جی وہ میرے پاس ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خاندان سادات کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔